قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ اور جب بھی ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ساتھ تو وہ ان آزمائش پر پورا اتر آیا۔ فرمایا کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ محترم سامعین اور سامعات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انتہائی آزمائشوں والی زندگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کے مختلف مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی بادشاہ سے مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی بے خطر آگ میں کودتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت آزمائشوں سے گزرے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ان آزمائشوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس وقت کو یاد کرو جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، تو وہ ان آزمائش پر پورا اتر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے جو ان کے مختلف مراحل ہیں، ان کو جو انہوں نے طے کیے ہیں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ فرمایا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کے والد وہ بت فروش تھے، والد آزر بت فروش ہے، اور بیٹا نبوت کا دعوے دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو دعوت پیش کی۔ یہ بات ہمیں قرآن کریم کی اس آیات سے سمجھ آتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، تو اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی صورت یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مختلف نام پائے ہیں، تو اسی کے مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں ہے، یہ ان کا چچا کا نام ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آزر ان کے والد کا ہی نام ہے، البتہ جو باقی دیگر نام ہیں وہ ان کے القاب ہو سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، سب سے زیادہ درست ہے۔ سب کی بات رد ہو سکتی ہے، رب ذوالجلال کی بات رد نہیں ہو سکتی، رب ذوالجلال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رب ذوالجلال نے اپنے مقدس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ذکر کیا ہے۔ فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔
اور تم اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور اپنے قوم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ایک واضح گمراہی کے اندر مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کچھ یوں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذرا کتاب میں کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک اللہ کے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب انداز گفتگو دیکھیں کہ اپنے والد آزر سے کس طرح وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بیٹے کو تھوڑی سی بات سمجھ آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا مواحد سمجھتا ہے اور باپ کو پلے درجے کا مشرک سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا انداز بیان الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں مواحد ہوں، ابا تو مشرک ہے۔ اب اس لیے اس کا انداز بیان الگ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں کہ آپ مواحد ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور آپ اپنے والد جو آزر ہے، جو پلے درجے کے مشرک تھے، جو بت فروش تھا، جو بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا، ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو نصب کیا کرتا تھا، ان سے کس طرح مخاطب ہے؟ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان لما تعبدو، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اب دلائل دے کے دلائل سے گفتگو کر رہے ہیں، مدلل گفتگو، کہہ رہے ہیں کہ آپ جن کی عبادت کرتے ہو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو رحمان کی طرف سے عذاب تمہیں آ پکڑے، فتکون للشیطان ولیا، اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ اس طرح دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت کو اسلوب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز گفتگو اپنے والد کے ساتھ، اور پھر والد کی نفرت دیکھیں کہ والد کیونکہ بت فروش تھا، اب اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرا بیٹا ابراہیم وہ میرے مخالف کھڑا ہے۔ اب اس کی چاہت تو یہ تھی کہ بیٹا میرا معاون بنے، جو کام میں کرتا ہوں، جو پیشہ میرا ہے، تو میرا بیٹا اس میں میرا معاون بنے، میرا مددگار بنے، لیکن بیٹا بالکل مخالف کھڑا ہے، اور مخالف کھڑا ہے اور وہ اسے دعوت دے رہا ہے، اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتا تھا، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا، جو بت فروشی کرتا تھا، اس سے اس کو منع کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں ابا کیا جواب دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں ان سے بے رغبتی اختیار کروں؟ بات سن، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر تمہیں رجم کر دوں گا، تمہاری جان لے لوں گا۔ واہجرنی ملیا، سلامتی چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے بار بار دعوت تبلیغ پیش نہ کرو، مجھے بار بار تم یہ توحید کا درس دینا بند کر دو۔ اگر سلامتی چاہتے ہو واہجرنی ملیا، تو مجھے چھوڑ دو۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو آپ دیکھیں کہ کس انداز میں وہ اپنے والد کو محبت کے ساتھ ادب کا تقاضا مد نظر رکھتے ہوئے اور بہترین اسلوب کے ساتھ ان کو توحید کا درس دے رہے، اور والد کا انداز دیکھیں وہ کس قدر اپنے الفاظوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنے معبودوں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو مؤخر کر رہے ہیں، حالانکہ اسلوب یہ ہے یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، یہ ایک اسلوب ہے کہ جسے مخاطب ہے وہ پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ذکر پہلے اپنے معبودوں کا کیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ یہ اسلوب یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ مخاطب کا ذکر تو پہلے ہونا چاہیے جملے میں، لیکن یہ بعد میں آیا ہے، جسے عربی گرامر کے اندر
منادا کہا جاتا ہے، منادا کا تذکرہ بعد میں، تو یہ ایک نفرت کا اظہار ہے۔ وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے معبودوں کے مقابلے میں، جن کی میں پرستش کرتا ہوں، جن کو میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں، جن کو میں نصب کرتا ہوں، جن کو میں بیچتا ہوں، ان کی خرید و فروخت کرتا ہوں، ان کے مقابلے میں تم میرے بیٹے ہو، اس کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان کو مقدم رکھتا ہوں۔ اس پر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، کہا ٹھیک ہے، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ اب ایک آزمائش باپ کی محبت کو ترک کرنا اور گھر کو چھوڑنا، پھر دوسری آزمائش کیا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہونا، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہونا، اور پھر بادشاہ کے ساتھ ساتھ قوم کے ساتھ جھگڑنا، قوم کے ساتھ مناظرہ کرنا، ان کو مدلل گفتگو، ان کے ساتھ مدلل گفتگو کرنا، پھر بھی ان کا انکار کرنا، ان کا رد کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود سے لڑ پڑے، ان کا مناظرہ ہوا۔ اب دیکھیں کس انداز میں مدلل گفتگو کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور نمرود کو عقلی دلائل دے رہا ہے۔ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام مدلل گفتگو کر رہے کہ حقیقت میں زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، لیکن وہ عقلی دلائل دے رہا ہے کہ جس کو موت ہونی ہے اس کو بچا لینا، اور جو چلتا پھرتا اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کو مار دینا، قتل کرنا، اس کو موت کے نیند سلا دینا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس طرح مفسرین نے ذکر کیا ہے، قتادہ تابعی سے اور دیگر تابعی سے روایت آتی ہے کہ چلتے پھرتے بندے کو انہوں نے مار ڈالا، اور قیدی جسے جو ہے پھانسی ہونی تھی، جسے سولی پہ چڑھا کر سزا دینی تھی، جس کی موت واقع ہونی تھی، اسے انہوں نے آزاد کر دیا۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر اگر تم عقلی دلائل دینے لگے ہو تو سنو، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تم اسے طلوع کر کے دکھاؤ مغرب سے، کیونکہ روٹین یہ ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتی ہے، مغرب میں غروب۔ کہا کہ تم مغرب سے اس کو طلوع کر کے دکھاؤ، وہاں سے تو غروب ہو رہا ہے، آپ اسے طلوع کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب قوم کی باری ہے، اب قوم کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اب قوم میں صرف بت پرست نہیں ہے، قوم مختلف چیزوں کی جو ہے عبادت کرنے والی ہے، قوم میں بت پرستی بھی ہے، قوم میں جو ہے سورج کے پجاری بھی ہے، قوم میں آتش پرست بھی ہے، قوم میں ستارہ پرست بھی ہے، سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، تو وہ سب قوم میں مکس قسم کے لوگ ہیں۔ اب سب کو دعوت دے رہے ہیں، سب کو مدلل گفتگو کر کر ان کو دلائل کے ساتھ ان کا منہ بند کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم انکار کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے اوپر انہوں نے فرض کر لیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، فرمایا جب رات چھا گئی تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کہا فرض کرتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے۔ فرمایا جب وہ غروب ہوا، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر قوم کو سمجھایا، فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ غروب ہوا کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے تو میرا رب یہی ہوگا۔ اور جب وہ غروب ہوا شام کے وقت، فرمایا کہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا کہ میں اپنے چہرے کو اسی پروردگار کے لیے میں پھیرتا ہوں، اسی کے لیے میں اپنے سر کو خم کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں بت پرست ہوں، نہ میں ستارہ پرست ہوں، نہ میں سورج کا پجاری ہوں، نہ میں چاند کا پجاری ہوں، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان و زمین کو یکسو پیدا کیا ہے، کوئی ایک آسمان و زمین میں کی پیدائش کے وقت اس کا مددگار نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا کہ سارے دلائل تھے
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے اس کے قوم کے خلاف، تاکہ وہ مدلل گفتگو کر سکے اور ان کو مطمئن کر سکے۔